الحمد للہ الحمد للہ واحد القہار العزیز الغفار مکبر اللیل علی النہار تذکرۃ لعولی القلوب والابصار اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلام علیہ وعلی سائر النبیین وعلی آل کل سائر الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا حنیئا بما کنتم تعملون متقین علی سرور مصفوفہ وزوجناہم بحور عین صدق اللہ العظیم۔ میری پیاری عزیز دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا ہی شکر و احسان ہے کہ آج ہمارے کورس ہم کون ہیں کہ سیکنڈ منتھ یعنی کہ دوسرے مہینے کے دوسرا ویک چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی توفیق عطا فرمائی، اتنی زندگی عطا فرمائی کہ ہم اس کے علم کو سیکھ سکیں، الحمدللہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے، وہ سورہ طور آیت نمبر 17 to 20 کا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً متقی لوگ جنتوں میں نعمتوں میں ہیں، متقی لوگ جنتوں میں نعمتوں میں ہیں جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہے، اس پر خوش ہے، اور ان کے پروردگار نے انہیں عذاب سے بچا لیا ہے۔ تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے، برابر بچھے ہوئے شاندار تختوں پر تکیے لگائے ہوئے، اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی سے کرا دیے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ، جیسے کہ ابھی میں نے جو آیت کی ہے جس کا ترجمہ میں نے کیا ہے، آپ سبھی کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہمارے جو عنوان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جنت کے بارے میں، جنتیوں کے بارے میں، اور جنت میں جانے کے اسباب کیا ہوں گے اور کس وجہ سے ہم جنت سے محروم ہو جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آج کی کلاس میں ہم وہ جانیں گے۔ چلیے آج کے اس عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم جانیں گے کہ ہم وہ ہیں جن کے لیے جنتیں بنائی گئی ہیں، جن کے لیے جنتیں بنائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آسمان زمین ساری کائنات جنت میں جائے گی، یہ تمام مخلوق کو اللہ کے وجود کا احساس ہے، وہ اس لیے وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ معمولی سا کنکر بھی اللہ کے وجود پر یقین رکھتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے ہر پتا جھاڑ کا پتا بھی اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اس کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں تو ہمارے لیے بنائی گئی ہیں تاکہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو پچھلی کلاس میں بھی ہم نے جانا کہ ہماری زندگی میں جو اللہ نے ہم کو دی ہے زندگی اور موت، اس کا مقصد بھی ہم کو بتا دیا کہ اگر ہم نیک کام کریں گے تو ہم کو جنت عطا فرمائے گا، یعنی ہماری زندگی اور موت کا مقصد صرف اور صرف ہماری آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ساری کائنات جنت میں جائے گی، بلکہ یہ بشر کے لیے ہے، جنات فرشتے، جنات اور بشر کے لیے ہے۔ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمیشہ سے لگے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، تو ہماری آزمائش چلتے رہے گی۔ ایک چھوٹی سی دنیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے اعمال لے کر اس کے پاس آتے ہیں۔ ویسے تو دیکھیے ہر کوئی جنت کی خواہش کرتا ہے، لیکن کیا معلوم ہے کہ جنت ہے کیا، اور حقیقی جنت کسے کہتے ہیں؟ سب لوگ بولتے ہیں جنت، جنت میں جانا، جنت میں جانا، تو جنت کے بارے میں کیا ہم کو کچھ علم ہے؟ اس میں داخلے یعنی جنت میں جو داخلہ جس کو اجازت ملے گی، وہ کون خوش نصیب ہے جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے، جن کے لیے جنت سجائی گئی ہے، اور وہ جنتیں کیسی ہوں گی؟ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر آیت نمبر 73 میں فرمایا، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزانتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ رب کی نافرمانی سے بچتے تھے، جو لوگ رب کی نافرمانی سے بچتے تھے، انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔
پتہ چل گیا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے جنت ہے، ان کو ہی گروہ در گروہ جماعت بھر جماعت ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے دروازے پر یعنی کہ جنت کے دروازے پر جنت کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، اور ان کے جو منتظمین ہوں گے، وہاں پر جو پہرے دار ہوں گے، ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، تم بہت اچھے رہے، اب اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ الحمدللہ، یہ ہے رب کائنات کی جنت۔ رب کائنات جس جنت کو بنایا ہے اس کے پہرے دار ہم کو ویلکم کریں گے۔ اب دیکھیے، دنیا میں جب ہم کسی فنکشن میں جاتے ہیں یا کسی بڑی ہوٹل میں یا کہیں بھی جاتے ہیں تو کوئی ہمارا استقبال کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اگر کریں گے بھی تو آپ کے رتبے کو، آپ کی پیسے اور آپ کی شان و شوکت دے کر آپ کو وہاں پر عزت ملے گی، اور آپ جتنا خرچہ کریں گے اتنے ہی آپ کو عزت دیں گے، وہ بھی صرف اور صرف آپ کے پیسے اور آپ کی شان و شوکت دے کر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے جو دارغین، یہ جنت کے جو پہرے دار ہوں گے، وہ صرف اور صرف اپنے اعمال کی وجہ سے، اللہ کی اجازت کی وجہ سے، چاہے ہم غریب ہو یا امیر ہو، کالے ہو یا گورے ہو، کچھ نہیں دیکھتا۔ اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے دے گا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ الحمدللہ، ایسی عزت، ایسا شرف رب نے بخشا ہے ان مومن بندوں کے لیے جو دنیا کو ایک آزمائش سمجھ کر، دنیا کو ایک مسافر خانہ سمجھ کر زندگی گزارتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، انہی کے لیے جنت بنائی گئی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں جو ہم نے پچھلے بھی جانا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن ابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ ایسا بھی کوئی ہوتا ہے کہ جنت میں جانے سے انکار کرے؟ ہاں، ایسے کچھ بے وقوف ہیں، ایسے بہت بڑے بے وقوف ہیں جو اپنے آپ کو دنیا میں تو بڑے عقل والے سمجھتے ہیں کہ دنیا کمانے کے پیچھے، دنیا کی شہرت اگر ان کو مل جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ حقیقی کامیابی ہرگز بھی نہیں ہے، یہ صرف تو ایک آزمائش کا گھر ہے۔ دنیا کی کامیابی اللہ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ کوئی غریب جھوپڑ پٹی میں ہی کیوں نہ رہتا ہو، سڑک چھاپ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ایمان والا ہے، اگر اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ پر پورا کامل یقین کرتا ہے، کلمہ دل سے اس نے پڑھا ہے، تو اللہ چاہے تو اسے جنت عطا فرما دے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے یہ کہا، اے اللہ کے رسول، جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر! جس نے نبی کا کہنا مانا، یا نبی کے فرما برداری کی، جس نے سنتوں پر اپنی زندگی گزاری، وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی، یقیناً اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بارہا قرآن اور حدیث میں ہم کو ایسی باتیں، ایسی آیتیں، ایسی احادیث ملتی ہیں جس میں بارہا کہا گیا ہے کہ اگر تم نیک عمل کرو گے تو تم کو جنت مل جائے گی۔ اگر ہم بے وقوف ہیں تو ہم کو اس سرٹیفکیٹ کے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سرٹیفکیٹ ہم کیا کریں گے؟ لینا پسند نہیں کریں گے دنیا میں ہی، کیونکہ مومن بندوں کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، ان کو خوشخبری دے دیتے ہیں کہ وہ جنت میں جانے والے ہیں۔ لیکن جو اس چیز سے غافل ہے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی اتنی بڑی جنت سے غافل ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا، ساری زندگی پیدا ہوئے جب سے مرنے تک وہ دنیا کمانے کے پیچھے لگ جائے، اور ہم کو مرنے کے بعد بھی ہم نے کسی کا برا نہیں کیا، یہ سوچ کے اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ ہمارے ہر گناہ بخش دے گا، یہ سوچ کر وہ ساری زندگی صرف دنیا کمانے کے پیچھے لگ گئے، اور جب ان کو موت آئے گی تب پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا دنیا آخرت کے لیے انہوں نے کیا بھیجا، کیا وہ جنت کے حقدار ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ کیونکہ ہم صرف اور صرف یہ آزمائش کا گھر ہے، یہاں پر صرف رب دیکھنا چاہتا ہے کہ نبی کی سنتوں پر کس نے عمل کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جس نے نبی کی سنتوں کو مانا، جس نے نبی کی پیروی کی، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی پیروی کی۔ ہر سنت کو ہم کو زندہ کرنا ہے، لیکن کیا آج ہماری زندگیوں میں سنت ہے؟ سنت سے کھاتے ہیں؟ کیا سنت سے بیٹھتے ہیں؟ کیا سنت سے سوتے ہیں؟ کیا سنت سے بات کرتے ہیں؟ کیا سنت طریقے سے فنکشنوں میں جاتے ہیں؟
کون سی زندگی میں ہمارے کون سے مرحلے میں آج سنت ہے ڈھونڈنا پڑتا ہے کوئلے میں ہیرے کی طرح، ہم کو ڈھونڈنا پڑتا ہے ہماری زندگیوں میں آج سنت کہاں ہے، تو کس یقین کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دے گا اور ہم کو جنت مل جائے گی. تو ہم کو دیکھنا چاہیے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آخر ہم ہے کون، کیا ہم جنت کے حقدار ہیں یا پھر جہنم کے حقدار ہیں، ہم اتباع رسول کرتے ہیں یا اتباع خواہشات کرتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کی سنتے ہیں اور سنتوں کی دھجیاں اڑا کر اس کو پس پش دال پھینک دیتے ہیں، اور یا پھر ہم اپنی انا میں آ کر ہر وہ نافرمانی کے کام کرتے ہیں. ہم کو دیکھنا چاہیے، ہم کو محاسبہ کرنا چاہیے، اگر ہم کو جنت چاہیے تو ہم کو اتباع رسول ہی کرنا چاہیے، تبھی ہم کو جنت ملے گی. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی ہم جانیں گے اسباب میں کہ ایسے کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہم کو جنت عطا کی جائے گی. اب ہم جو جنت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں تو جنت جو ہمارے لیے بنائی گئی ہیں کہ وہ کیسی ہے. سب کو معلوم ہے، سب یہی سمجھتے ہیں کہ جنت ایک بڑا محل ہوگا، اس میں جھاڑیں ہوں گی، نہریں ہوں گے، درخت ہوں گے. چلیے آئیے جانتے ہیں قرآن اور حدیث اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. جنت کو لینے کا بھی مقصد، جنت یعنی جنت کی ٹاپک کو بنانے کا بھی مقصد میرا یہی تھا کہ اس سے شاید ہمارے اندر ایک شوق پیدا ہو جائے کہ جب ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے رب کی بنائی ہوئی جنت اتنی پیاری ہے تو ہم اس کے لیے شوق سے سبقت لے جائیں، نیک کاموں میں ہم سبقت کریں. کیونکہ دیکھیے بندہ اگر کبھی بھی کوئی تو کام کرتا ہے، کوئی بھی جب کام کرتا ہے یا تو وہ شوق سے کرتا ہے یا پھر خوف سے. کوئی بھی مثال لے لے، چاہے گھر کی بہو ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ شوق سے اور محبت سے کرتی ہو تو سارا کام سسرال کا دن کر کے نکل جاتی ہے. وہی اگر چڑچڑے پن سے کرتی ہے، اگر نہ کرے تو پھر شوہر کے ساس کے ڈانٹے پڑیں گی اسے، تو وہ خوف میں کرتی ہے. اسکول میں جانے والا بچہ بھی یا تو شوق سے جائے گا یا پھر خوف سے جائے گا. تو ہمارا جو بھی کام ہوتا ہے یا تو شوق سے ہوتا ہے یا پھر خوف سے ہوتا ہے. تو کوئی دو ایک ہم کو ہماری زندگی میں لانا چاہیے. تو جنت کی نعمتیں جو عنوان میں نے لیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر کم سے کم شوق پیدا ہو جائے اور شوق سے، خوشی سے ہم اپنے دین کی اشاعت میں لگ جائے. چلیے جانتے ہیں کہ الجنت الغالیہ کیوں کہا گیا ہے. جنت بہت مہنگی ہے، جنت سستی نہیں ہے، ایسے ہی ہر کسی کو ملنے والی ہرگز نہیں ہے. جنت صرف اور صرف انہی لوگوں کو ملے گی جس نے اللہ کی فرما برداری کی ہے، رسول اللہ کی فرما برداری کی ہے، ان کی اتباع کی ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ابھی بھی زندگی دی ہے، موقع دیے ہیں تاکہ ہم ہماری زندگی کو سدھار سکیں. کیونکہ جب وقت ہمارا آخری وقت آ جائے گا، جس میں جب ہمارا ایک آخری سانس چلے گی، کو صرف ہم پر لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیں گے، تب ہمارے ساتھ کوئی ہمارا آنے والا نہیں ہے سوائے ہمارے اعمال کے. قبر میں جو ڈالے گا وہ بالکل تنہا اندھیرے کا گھر ہے، وہاں پر ہم کو صرف اپنے اعمال لے کر جانا ہے. اگر جنت کا شوق نہ بھی ہو تو کم سے کم اس دن کو یاد کرے جب قبر میں تنہا سلا دیا جائے گا. ایسے کئی منافقین آج بھی ہے ہمارے بیچ، ایسا کئی شیطان کا بہکاوا، ابلیس کا حملہ ہم پر ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ کیا کسی نے جنت دیکھی، کیا تم کو معلوم ہے کہ قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے. نعوذ باللہ، اس کے منکر بھی ہیں ایسے لوگ جس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ صحیح علم حاصل کرے، اللہ کا علم حاصل کرے جس کی وجہ سے ہمارے اندر خوف الہی پیدا ہو جائے. تو آئیے جانتے ہیں کہ الجنت الغالیہ، جنت اتنی مہنگی کیوں ہے، آخر کیا چیزیں ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت کے بارے میں اور اس کی نعمتوں کے بارے میں. جنت کے دروازے، جنت کے دروازوں میں کہا گیا ہے کہ فی الجنت ثمانیۃ ابواب فیہا باب یسمى الریان لا یدخلوہ الا الصالحون. جنت میں، جنت جو ہے اس کے 8 دروازے ہیں، ایک جنت کے 8 دروازے ہیں. ان میں سے جو ایک دروازہ ہے اس کا نام ہے ریان، جہاں سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے. روزے دار جس میں سے داخل ہوں گے اس دروازے کا نام ہے ریان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث میں کہ جنت کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک کا فاصلہ 40 سال کی مسافیت کے برابر ہے. اللہ اکبر! جنت اتنی بڑی ہے کہ جنت کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اگر آپ جائیں گے، اس کا محاسبہ کریں گے کہ وہ کتنی بڑی ہے، تو 40 سال اگر آپ کو چلنا پڑے، اتنی مسافیت، اتنی بڑی جنت ہے وہ، الحمدللہ. اور فرمایا یقیناً ایک دن آئے گا کہ جنت لوگوں کے ہجوم سے بھری ہوئی ہوگی. الحمدللہ. یعنی کہ جتنے مسلمان آدم علیہ السلام سے لے کے تا قیامت تک آئیں گے، جو مومن ہوں گے، جس نے زندگی میں اگر
اگر ایک بار بھی کلمہ پڑھا ہوگا تو ضرور بضرور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب یہ بہت سارے لوگ اس پر اکتفا کر کے نہ بیٹھ جائے کہ زندگی میں ہم نے صرف ایک بار کلمہ پڑھ لیا تو ہم کو جنت مل جائے گی۔ یقیناً اس کو کلمے کی بنا پر جنت مل جائے گی، لیکن جنت صرف ایک کلمہ پڑھ کر ساری زندگی نافرمانی میں گزارتا رہا تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے بھی اس کو تیار رہنا ہوگا۔ دنیا کی 40-50 سال کی زندگی میں چھوٹی سی تکلیف جب ہم کو برداشت نہیں ہوتی تو ہم موت کی سختی کو کیسے برداشت کریں گے؟ اس گناہگار کو کہا جاتا ہے کہ اس کے جسم سے روح ایسے کھینچی جاتی ہے جیسے کانٹے پر ململ کا کپڑا ڈالنے پر کھینچا جاتا ہے تو وہ کیسے پھٹ جاتا ہے، اسی طرح ایک گنہگار کے جسم سے چاہے وہ ایک بار کلمہ پڑھے یا 10 بار کلمہ پڑھے، اگر بے عمل ہے تو اس کے جسم سے روح بھی ایسے ہی پھٹ کر نکلے گی، بہت تکلیف ہوگی۔ وہ سکرات سے کیسے بچے گا؟ وہ قبر کے عذاب سے کیسے بچے گا؟ وہ پل صراط سے کیسے بچے گا؟ اس کا میزان جب کم سے کم ہے، اس کے نیکیاں کم ہوں گے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ جب حشر کا میدان میں جب وہ ٹھہرے گا، زمین لوہے کی کر دی جائے گی اور سورج آسمان پر ہوگا تو وہ اس کی شدت کو کیسے برداشت کرے گا؟ وہ ہیبت، وہ ہولناک منظر، قیامت کا منظر وہ کیسے برداشت کر پائے گا؟ جو سمجھ کر بیٹھا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا، میرے عمل کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا کہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو کوئی ذرہ برابر بھی عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو برا کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اسی طرح لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، اللہ تعالیٰ نے بارہا کہا ہے کہ تمہارا چھوٹا سے چھوٹا، بڑے سے بڑا تم نے جو کچھ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس سب کو کھول کر رکھ دے گا، وہ بھی سب کے سامنے۔ ہاں، اگر دنیا میں آپ نے کسی کی پردہ پوشی کی ہے، دنیا میں آپ نے کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے، کسی کو دیکھا ہے چوری کرتے ہوئے، زنا، کچھ بھی گناہ کرتے ہوئے، اور آپ نے اس پر پردہ ڈال کر بھول گئے کہ آپ نے دیکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی یاد رکھے کہ قیامت کے دن ہمارے گناہوں پر سب کے سامنے ہم کو مایوس شرمندہ ہونے سے بچا لے گا۔ تو ایسے اعمال ہم کو کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم جنت کے حقدار بنیں۔ اسی طرح جنت کے بارے میں آپ نے وضاحت یوں فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی مزید وضاحت کی اور فرمایا، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ ماشاءاللہ، چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور اس کے بعد جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے چہرے فلک کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ الحمدللہ، یہ ایسے نیک اعمال لوگوں کے بارے میں ہیں جو ہمیشہ اللہ کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، تو ان کے چہرے دیکھ کر قیامت اتنے سارے لوگ، ہم جس کی گنتی بھی ہم کو نہیں معلوم، دنیا بنائی جب سے دنیا تا قیامت تک کے لوگوں کے سامنے کیا خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، وہ ایک روشن چہرے لے کر ٹھہرے ہوئے ہوں گے اللہ کے عرش کے سائے میں۔ کیا ہی کہنا اس مقام کا، کیا ہی کہنا اس دن کا۔ سوچیں، اس 2 دن کی عزت پانے کے لیے ہم کتنا بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لوگوں میں عزت پانے کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، وہ بھی کتنی 40-50 سال یا پھر 10 سال یا کسی کی 2 سال یا کسی کی 1 ہی سال کی زندگی ملتی ہے، تو ہم دنیا کی عزت میں مر جاتے ہیں۔ تو سوچئے وہ حقیقی عزت جو آخرت میں ہم کو ملنے والی ہے، اتنا بہترین اللہ تعالیٰ ہم کو وہ عطا کرے گا وہ دن، ہمارا اس دن، تو ہمارے اس کے لیے کیسے عمل ہونے چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کہ جنت کے باشندوں کو نہ پیشاب کی حاجت ہوگی، نہ ہی کسی غلاظت پاس کرنے کی، نہ وہ تھوکیں گے اور نہ ہی ناک نتھاریں گے۔ ان کی کنگھیاں جو ہوں گی، بالوں کی جو کنگھیاں ہوں گی سونے کی ہوں گی، ان کا پسینہ ایسے ہوگا جیسے کستوری، ان کے پسینے سے میں بھی ماشاءاللہ خوشبو آتی رہی ہوگی، اور ان کی انگیٹھیوں میں عود سے لگ رہا ہوگا۔ ان کی بیویاں موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ الحمدللہ، اور فرمایا کہ سب کے عادات و خصال ایک جیسے ہوں گے، یعنی کہ سب ایک ہی عمر کے ہوں گے اور سب اپنے باپ آدم کی صورت پر ہوں گے ماشاءاللہ۔ اور ان کا ہاتھ 60 ہاتھ قد ہوگا، ان کی جو ہائٹ ہوگی 60 ہینڈ، یعنی کہ 60 ہاتھ اتنا لمبا ان کا قد ہوگا۔ اسی طرح وہاں پر ایک جنت کا بازار بھی ہوگا۔ الحمدللہ، جنت میں ایک بازار ہوگا جن پر ہر جمعہ کو جنتی وہاں پر جائیں گے،
اب جیسے ہم یہاں پر دنیا میں شاپنگ کے لیے تڑپتے رہتے ہیں کہ شاپنگ کرنا ہے، یا جانا ہے، گھومنے جانا ہے، پھرنے جانا ہے، تو یاد رکھیے آپ کو ہمیشہ کی جو جنت میں جانا ہے وہاں پر بھی ایک بازار ہوگا، وہاں پر آپ بالکل بور نہیں ہوں گے، آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ کی کوئی حاجت نہیں ہوگی، بس ہنسی خوشی الحمدللہ پھرنا کھانا جو چاہے آپ وہاں پر کر سکے ہوں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک بازار بھی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بازاروں میں پھرنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہاں لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ یہ صرف اور صرف انہی کے لیے ہے جس نے دنیا کی بازاروں کو ٹھوکر ماری ہے، جس نے دنیا کی بازاروں کو نہیں سجایا ہے، پھرنے کے نام پر، سیر تفریح کے نام پر، یا کچھ بھی شاپنگ کے نام پر بار بار اپنی شاپنگوں کے لیے وقت ضائع کر کے، نمازیں ضائع کر کے بازاروں کو سجاتی پھرے، یہاں تک کہ اللہ کی پناہ رمضان کا مہینہ بھی نہیں چھوڑتی ہیں۔ رمضان کے بہترین عشرے میں، جو آخری عشرہ رہتا ہے اس میں بھی شاپنگوں کے نام پر سارا دن پھر کر پکوان میں سارا دن وقت ضائع کرتی ہیں۔ ان کے لیے یہ جنتیں نہیں ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ دے گا کہ تو نے دنیا میں جو کچھ کوشش کی وہ تجھ کو دنیا میں مل گیا، اب تیرے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایسی کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ جو دنیا کی طلب رہتا ہے میں اسے دنیا میں دے دوں گا، تو دنیا کی خواہش کرے گا تو تجھے دنیا ہی مل جائے گی، لیکن جو آخرت کی خواہش کرے گا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے ہر وہ چیز عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جنت کی نہریں ہوں گی، جنت میں نہریں بہتی ہوں گی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نہریں، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ سفید ہوگا۔ نیز آپ نے اور فرمایا جنت میں ایک سمندر پانی کا ہے، ایک دودھ کا ہے، ایک شہد کا ہے اور ایک شراب کا ہے، پھر اس سے مختلف نہریں جاری ہوں گی۔ الحمدللہ دیکھیے شراب جسے حرام کیا گیا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو شراب پلائے گا، آپ جو چاہے وہ پی سکتی ہیں، کھا سکتی ہیں، وہاں جیسے چاہے من چاہے زندگی جی سکتی ہے۔ وہاں پر نہ کسی کی حکومت ہوگی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، سکون ہی سکون ہوگا، خوبصورتی ہی خوبصورتی ہوگی، دولت ہی دولت ہوگی، ہمارے قدموں میں ہیرے بچھا دیں گے رب، ایسے ایسے نعمتوں سے ہم کو نوازا جائے گا جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ پھر اس کے بعد اہل جنت کے کھانے کے بارے میں کیا فرمایا دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا کھانا ڈکار میں تحلیل ہو جائے گا اور اس ڈکار میں کستوری کی مہک ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جنتیوں کا کھانا یعنی کہ جب ہم من چاہا بھوک لگی کھا لیے، جو چاہے فروٹ جو چاہے ہم کھا لیں گے، کھا لینے کے بعد صرف آپ کو ایک ڈکار آئے گی، ڈکار آتے ہی سارا کا سارا آپ کا ہضم ہو جائے گا، آپ کا سسٹم ایسا بنا دیا جائے گا کہ آپ کو کوئی قضائے حاجت کے لیے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو بس ایک ڈکار آئے گی اور ڈکار میں سارا کا سارا کھانا ہضم آپ کا ہو جائے گا، اور جو ڈکار بھی نکلے گی تو اس میں سے بھی الحمدللہ اللہ اس میں آپ کو کستوری کی خوشبو مہک، اتنی بہت بہترین خوشبوؤں میں سب سے بہترین خوشبو جو کستوری کی کہا جاتا ہے وہ مہک ہمارے ڈکار میں ہوگی، اللہ نے چاہا۔ اب دنیا کے دیکھیے، اب دنیا سے اگر ہم کمپیئر کریں گے، دنیا کے کھانے غذائیں جو استعمال کرتے ہیں، تھوڑا سا زیادہ کھا لے تو موٹاپا، بیماریاں، انڈائجیشن، بدہضمی، پھر حاجت کے لیے جانا، یہ تمام پریشانیاں، اوپر سے وہ کھانا بھی ہم کو ایسے ہی نہیں ملے گا، اس کے لیے آپ پیسہ خرچہ کرنا، اس کے لیے محنت کرنا۔ تو یہ دنیا کیا ہے، صرف ہم کو کھانا اور رہنا اس لیے ہے کہ ہم کو جینا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ کھانے کے لیے جی رہے ہیں، ہم کو جینے کے لیے کھانا ہے، نہ کہ کھانے کے لیے جینا ہے۔ بعض کی زندگی تو صرف کھانے، صبح اٹھے جب سے تو رات کے ختم، پھر صبح دوسرے دن پھر کیا کھانا، کیا کھائیں گے، کسی ہوٹل میں سے کھائیں گے، کچھ نیا کھائیں گے، کچھ پکوان، بس 24 گھنٹے بعد بازاروں میں پھرتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، ادھر گئے کھائے ادھر کھائے، ان کا نہ صحت صحیح ہوتی ہے اور نہ ہی ان کے اندر ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ وہ بس ہاں کھانا ہے لیکن صرف اور صرف جینے کے لیے اتنا ہی جتنا ہماری ضرورت ہے۔ تو ایسی سے کیا ہوگا، ہم کو اللہ تعالیٰ جنت میں وہ میوے کھلائیں گے، وہ غذائیں ہم کو کھلائیں گے کہ وہاں پر نہ آپ کو بدہضمی ہوگی، نہ موٹاپا آئے گا، نہ آپ کی خوبصورتی میں کوئی کمی ہوگی، اللہ تعالیٰ من چاہے غذا ہم کو وہاں پر کھلائیں گے۔ اب اسی طرح یہ جانتے ہیں کہ ان کے لباس کس طرح کے ہوں گے، جنتیوں کے لباس۔ سورہ دحر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے جسموں پر سبز باریک موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، اللہ اکبر، ریشمی موٹے کپڑے ہوں گے، انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا۔
الحمدللہ چاندی کے کنگن کا زیور انہیں پہنایا جائے گا اور انہیں ان کا رب پاک و صاف شراب پلائے گا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہترین لباس کے بارے میں بھی ذکر کر دیا۔ رب چاہتے تو یہ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں بھی فرماتے، صرف کہہ دیتے کہ ایک جنت ہے تو کیا ہم کو یقین کرنا ہمارے اوپر اولین فرض بن جاتا۔ لیکن رب کائنات دیکھیں کتنا بڑا مہربان ہے، وہ ہم کو کم سے کم یہ چیزیں بتا رہا ہے، کم سے کم اس لالچ میں تو ہم نیکی کے کام کرے۔ وہ ہم کو ہر طرح سے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، کبھی خوشخبریاں دے کر، کبھی جہنم سے ڈرا کر، کسی بھی طرح وہ ہم کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ وہ ہمارے اعمال سے غافل نہیں ہے، وہ ہماری محبت سے غافل نہیں ہے۔ وہ اس کو کیا ضرورت پڑی ہمارے اعمال کی، اس کو کیا ضرورت پڑی، اس کو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ ساری دنیا ایک چونٹی کے مسل کی طرح اگر وہ مسل کر رکھ دے، ہم سب کے سب تباہ برباد ہو جائے، ہمارے لیے اگر وہ جنت بھی نہ بناتا تب بھی نہ اس کی عزت میں کمی ہونے والی ہے، نہ اس کی محبت میں کمی ہونے والی ہے۔ وہ چاہے جسے چاہے پیدا کر دے، وہ جسے چاہے فنا کر دے، لیکن دیکھیے اس کی مہربانی، اس کے رحم، اس کا رحمان ہونا، اس کا رحیم ہونا کہ وہ ہم کو ہر طرح سے اپنے پاس بلانے کی کوشش کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ رب بندے تو سن میری آیتوں کو، سن میں نے کیا کہا ہے تجھ سے، میں نے کیا فرمایا ہے۔ تو اسی لیے علم حاصل کرنے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ ان کے اور نبیوں کے درجے میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ایسا علم حاصل کرے۔ رب ہم کو جاننا فرض ہے کہ رب ہم کو کیا کہہ رہا ہے، کن کن آیتوں میں وہ ہم سے کیا فرمانا چاہتا ہے، وہ ہم سے کیا کلام کرنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی گویائی ہے جو وہ ہم کو بتا رہا ہے۔ تو جنت کے بارے میں بھی جو اس نے ذکر کیا ہے صرف اور صرف اسی لیے کہ وہ ہم کو تاکہ ہم اس کے مشتاق بنیں اور جنت کو پانے کے لیے ہم اس کی فرما برداری میں لگ جائے۔ ہم جہنم اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا ہی نقصان ہوگا، ہم اس کی فرما برداری نہیں کریں گے، اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، بگڑنے والا ہمارا ہے، نعوذ باللہ ہم کو ہی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ نہیں چاہتا، ہمارا رب اتنا بڑا مہربان ہے، کتنا وہ ہم کو موت تک وقت دیے ہوئے ہے کہ بندے تو کرتا ہے، اگر گناہ تجھ سے ہوتا ہے تو ابن آدم ہے، تجھ سے خطا ہوگی، لیکن خیر القطع التوابین، بہتر قطع کر وہ ہے جو توبہ کر لے۔ پھر سے تو توبہ کر، تو ایک بار کر، دو بار کر، 1000 بار تو توبہ مانگ، وہ اللہ کے رحمان کے رحمت کے دروازے کھلے ہیں، وہ تجھے معاف کر دے گا۔ وہی یہ ہم کو سمجھانا چاہتا ہے۔ چلیے آئیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل جنت کے تخت کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل جنت سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا ہی شان و شوکت ہوگی اہل جنت کی کہ ایک دوسرے میں سونے کے تاروں سے بنے ہوئے، آج سونا ہو، 1 گرام کا بھی اگر کسی کو مل جائے تو پتہ نہیں اس کے خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ تو سونے کو جو آج اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ سونا ہے تو عزت رہے، اس کی شہرت ہے دنیا میں، وہ ایسے وہ سونے سے آپ کے تخت بنائے جائیں گے، سونے کے تاروں سے آپ کے تخت بنائے جائیں گے، جس میں شان سے ایک دوسرے پہ تکیے لگائے، رب کہتا ہے کہ تکیے لگائے بیٹھے، تم اتنی شان سے میں تم کو بٹھاؤں گا، اس جنت میں تم کو اتنی شان و شوکت سے میں بٹھاؤں گا۔ لیکن یہ کسی کے لیے ہے، صرف اور صرف مومن بندے کے لیے ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایسی کوشش کریں کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، وہ ہم سے محبت کرنے لگے، کیوں نہ ہم کو اتنا منائیں۔ دنیا والوں کو منانے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا، کیونکہ بندہ جب ناراض ہونے لگتا ہے تو وہ آپ کو پریشان کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ آپ 1 بار منائیں یا 2 بار منائیں، آپ خود بیزار ہو جاتے ہیں، لیکن رب کائنات ایسا ہے کہ ہزاروں گناہ کرنے کے بعد یہاں دیکھیں دنیا والے آپ کی غلطی نہیں بھی ہے تو وہ آپ کو جھکاتے ہیں، آپ سے معافی منگوانے لگاتے ہیں، اپنا حاکم سمجھتے ہیں وہ، اور آپ کو ایک گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ آپ کی غلطی بھی نہ ہو۔ لیکن رب کائنات کتنا بڑا رحیم ہے، ہم نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے ہیں، اتنے سارے گناہ کرتے ہیں، پھر بھی کہتا ہے کہ تو ایک بار معافی مانگ لے، تیرا ایک آنسو، بس تو ایک آنسو بہا لے، میں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، تجھے دینا چاہتا ہوں، میں تجھے اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا کہنا اس کی محبت کا۔ وہ کہتا ہے کہ تیری شان ایسی ہوگی اے اہل جنت کہ تجھے سونے کے تاروں کے بنے تختوں پر تکیے لگائے تجھے میں بٹھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سورہ غاشیہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا سرور مرفوعہ، اس کے اندر بلند مسیریاں اور مسندیں ہوں گی۔ اللہ اکبر، بڑی بڑی مسیریاں اور بڑے بڑے مسندیں وہاں پر بچھائی جائیں گی، جس پر ہم کو شان و شوکت سے بٹھایا جائے گا۔
اسی طرح جنت کا ذکر کرتے ہوئے اہل جنت کے لیے وہاں پر بیویوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے سورہ واقعہ میں، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے، یعنی جو جنتی حضرات ہوں گے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے، اور ہم نے انہیں کنواریاں بنایا ہے، محبت والیاں بنایا ہے، اور وہ ہم عمر ہیں دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ دائیں ہاتھ والے سے مراد ہے جس کے نیک اعمال ہوں گے ان کو دائیں ہاتھ میں ان کے اعمال دے دیے جائیں گے، تب ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جنتی ہیں، اور گناہ گاروں کو اس کے نام اعمال لیفٹ ہینڈ میں یعنی کہ بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری ہر خواہش کے اوپر خاص نظر کرم ہے۔ آج جو خواہش کے لیے مر مٹی ہوتے ہیں، زنا کی طرف دوڑے بھاگے چلے جا رہے ہیں، کسی بھی قیمت میں ہماری خواہش کسی بھی طرح سے پوری ہو جائے، نکاح سے نہیں ہو سکتا تو زنا کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اگر جو صبر کرتا ہے، زنا سے خود کو روکتا ہے، تو ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تمہارے لیے ایسی بہترین بیویاں ہم بنائیں گے جو بالکل پاک باز ہوگی، کنواریاں ہوگی اور محبت کرنے والی ہوں گی۔ دیکھیے بہت سارے لوگ، خاص کر جو قرآن میں ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد حضرات کے لیے کہا ہے بیویاں، خوبصورت بیویاں عطا کریں گی، تو بس خواتین نے بھی کے دل میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ پھر خواتین کے لیے کیا ہے؟ تو یاد رکھے اگر خواتین نیک ہوتی ہیں اور ان کے شوہر بھی نیک ہوتے ہیں تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی جنت میں رہیں گی، لیکن اگر بیویاں نیک ہے اور ان کے شوہر گناہ گار ہے تو اگر وہ جہنم کے حقدار ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو تو جہنم میں ڈال دے گا، اور عورتوں کے لیے انہی کے مطابق ان کے لیے بہترین جوڑے وہاں پر پیدا کر دے گا، کیونکہ اللہ کے پاس صرف اور صرف انصاف ہے، وہ اپنے ہر بندے کے ہر چیز کا خیال رکھتا ہے۔ اس کے لیے تو یہ چھوٹی سی معمولی چیز ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ایسے رب کائنات کا دن رات ہم شکر گزار بنے رہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پر گھوڑے ہوں گے اور سواریاں بھی ہوں گے۔ آج جو گاڑی بنگلہ باہم جو کار ہونا، اس طرح یہ مرسیڈیز ہونا، یہ BMW ہونا، یہ ہونا، فلاں گاڑی ہونا، جتنی بڑی گاڑی ہوگی ہماری شان و شوکت اتنی بڑی دنیا میں بتائی گئی ہے، لیکن یاد رکھے غریب سے غریب بھی اگر وہاں جائے گا، جنت مل جائے گی، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر فرما رہے ہیں کہ اس کو ایسے بہترین گھوڑے اور سواریاں بھی ہوں گی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھے جنت مل گئی تو تجھے یاقوت کا ایک گھوڑا عطا کیا جائے گا، اگر تجھے جنت مل گئی تو تجھے یاقوت کا ایک گھوڑا عطا کیا جائے گا جس کے 2 پر ہوں گے، تو اس پر سوار ہوگا، وہ تجھے لے کر پرواز کرے گا جہاں تو چاہے گا، یعنی کہ ہم جہاں چاہے وہ یہ گھوڑے ہم کو لے چلیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جنت جو اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کے لیے، بشر کے لیے بنایا ہے۔ الحمدللہ، ایسی جنت میں کون نہیں جانا چاہے گا؟ جیسا ہم نے حدیث میں جانا، یہی بے وقوف لوگ ہی اس جنت کو انکار کریں گے، کہیں گے اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ایسے ہی۔ سوچ لیے یہاں پر میں ایک حدیث بھی بیان کرتی چلوں کہ جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم بخش دے گا، ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ڈال دے گا، تو ضرور بس ضرور وہ جنت میں جائیں گے، اسے میں نے کہا تھا نا کہ کلمے کی وجہ سے وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائیں گے۔ اور جو آخری جنت میں جو جائے گا سب سے آخر میں یعنی کہ جہنم سے اسے ڈھونڈ کر نکال کر جو کوئلہ بھون کر کوئلہ ہو چکا ہوگا، تب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جاؤ، جس نے ایک بار بھی زندگی میں صرف ایک بار ہی کیوں نہ کلمہ پڑھا ہو اسے نکال کر لاؤ۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارا رحمان الرحیم مالک۔ تو کہ فرشتے اسے ڈھونڈیں گے، ڈھونڈتے وہ کسی کونے میں پڑا ہوگا، جل کر راکھ ہو چکا ہوگا، اسے نکالا جائے گا، اسے نہلایا جائے گا، نہلا کر اس کو رب کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ وہ ہے سب سے آخری جنتی جو آخر میں آئے گا۔ آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں کیا حدیث بیان ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا کہ سب سے ادنا درجے کا جنتی کون ہے، یعنی سب سے آخر میں سب سے چھوٹا جنتی کون ہے؟ فرمایا وہ آدمی کہ اہل جنت کے جنت میں داخل ہونے کے بعد اسے لایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ سب نے اپنی سب جنت مل جائے گی، سب حساب کتاب ہو جائے گا، جہنمی اپنا جہنم کا عذاب جھیل لیں گے، اب آخر میں جو انسان بچے گا وہ ایک مرد ہے، آدمی جس کا احادیث میں ذکر آیا ہے
حالانکہ عورتیں جہنم سے بھری ہوئی ہوں گی، لیکن آخر میں جو نکالا جائے گا وہ ایک مرد ہوگا، اور اسے لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہے گا اے میرے رب، لوگ اپنی اپنی جگہ سنبھال چکے ہیں اور تمام سیٹیں بک ہو چکی ہیں، اب یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کو کہا جائے گا کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے دنیا کی بادشاہت جیسی ایک بادشاہت مل جائے؟ یعنی تو جنت میں چلا جا، میں تجھے دنیا کی جیسی بادشاہت ہوتی ہے ویسی ایک بادشاہی عطا کر دوں گا۔ وہ کہے گا اے میرے رب، میں راضی ہوں۔ پھر اللہ فرمائیں گے تیرے لیے دنیا کی ایک اور بادشاہت ہے، اسی طرح ایک اور بادشاہت، اسی طرح 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے، یعنی کہ دنیا کی 5 مرتبہ کی بادشاہت جیسی بادشاہت اس آخری جنتی کو عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح فرماتے رہیں گے کہ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں راضی ہو گیا۔ پھر اللہ فرمائیں گے اس کا 10 گنا مزید اور تیرے لیے۔ اللہ اکبر، وہ سب کچھ جو تیرا دل چاہے گا، جس سے تیری آنکھ لطف اندوز ہوگی۔ الحمدللہ، یہ ہے آخری جنتی جس کو آخر میں جب سب سے ڈالا جائے گا، اس کی یہ نعمتیں ہیں، اس کو اتنا سب کچھ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا ہی کہنے ہمارے رب کے رحمان ہونے کے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب، پھر سب سے برتر جنتی کا درجہ کیا ہے؟ یعنی یہ سب سے چھوٹے جنتی کو اتنا سب کچھ ملنے والا ہے، تو جو سب سے اعلیٰ درجے کا جو ہوگا وہ جنتی کیسے ہو، وہ کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے خود چنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب نے کہا ہے کہ جو سب سے اعلیٰ درجہ کا جو جنتی ہوگا، جن کو میں نے خود چنا ہے۔ ہم نے یہ حدیث بھی بارہا سنی ہے، کیا جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ علم سے جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کا درجہ بہت بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے اسی کو یفقہہ فی الدین، وَإِن یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جسے اللہ چن لیتا ہے اپنے دین کے لیے، اپنے اسلام کی اشاعت کے لیے، اللہ تعالیٰ انہی کو وہ درجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں شریک فرمائے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے خود چنا ہے، اور ان کے شرف و عظمت کی میں نے اپنے ہاتھ سے آبیاری کی اور اس پر مہر تصدیق فرما دی۔ یعنی کہ بعض دنیا میں سلیم الفطرت لوگ ایسے ہوں گے جو صرف دین کہیں گے، اللہ کہیں گے، رسول کہیں گے، دین کے لیے مر مٹی ہونے والے وہ لوگ ہوں گے۔ دنیا میں آج بھی ایسے اولیاء اللہ ہیں جو صرف اپنے دین کا بات کریں گے تو دین کی ہی کریں گے، بات کریں گے تو شریعت کی کہیں گے، بات کہیں گے تو سچ کہیں گے، حق کہیں گے، جن کے اندر صرف اور صرف اللہ کا خوف ہوگا۔ وہ دنیا کی رونق میں آ کر اپنے رب کو ہرگز نہیں بھولیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے بہترین جنتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے لیے میں نے مہر تصدیق ثابت کر دی ہے۔ جو کچھ ان کے لیے تیار ہے وہ آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہو کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا ہوگا، نہ کسی کا دل کہ اس کے بارے میں کسی نے کان نے سنا ہوگا، نہ کوئی دل اس کا تصور کر سکا ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا ربنا۔ الحمدللہ، ان نعمتوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس جنتی کے جو اعلیٰ درجے کا ہوگا اس کو میں خود چنا ہوا ہوں گا، اور اس کی کیا بہترین شان ہوگی۔ تو یاد رکھیے، جو دنیا کو ٹھوکر مارے گا، جو دنیا کی نعمتوں کو ٹھوکر مارے گا اور کہے گا دنیا میں میری شریعت زندہ ہوگی، میرا ایمان زندہ رہے گا، میرا ایمان، میرا تقوی یہاں پر ہم قائم کریں گے، ہمارے اسلام کو ہم قائم کریں گے، یہی وہ لوگ ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ چن لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا دلیل یہ ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ وَمَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، کسی نفس والے کو اس کی خبر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ۔ الحمدللہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو قیامت کے دن جمع کرے گا۔ اب یہ ہم تمام اچھے ہوں یا برے ہوں، ہم تمام کے تمام اللہ کے روز قیامت کے دن جمع کر دیے جائیں گے۔ اسی دنیا میں ہم کو کوئی آسمان پر نہیں لے کر جائے گا، اسی دنیا کو اللہ تعالیٰ زمین کو کوٹ کوٹ کر
کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیں گے، اور یہیں پر قیامت ہونے والی ہے، یہی اسی زمین پر جو ہم نے اعمال کیے ہیں یہ حساب کتاب اسی زمین پر ہوگا ہمارا۔ تو وہ عالم کیسا ہوگا کہ 40 سال تک ہم یوں کھڑے رہیں گے کہ ان کی آنکھیں پھترائے جائیں گی اور ان کے وہ فیصلے کے انتظار کر رہے ہوں گے۔ 40 سال تک ہم اسی طرح کھڑے ہوئے ہوں گے اور وہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، اور اسی طرح وہ 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک گروہ ہوگا السابقون الاولون کا، ایک گروہ ہوگا دائیں ہاتھ والے، اور دوسرا گروہ ہوگا بائیں ہاتھ والے۔ اللہ تعالی ہم کو 3 گروہوں میں بٹا دیں گے۔ السابقون الاولون وہ ہوں گے جو دین کے کاموں میں ہمیشہ آگے بڑھتے، جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ دین میں یہ ہے ہم کرنے کے لیے تیار، جیسے ہی پردے کی اہمیت معلوم کرنے کے لیے تیار، بازاروں میں جانے کی ممانعت معلوم کرنے کے لیے تیار، عمل کرنے کے لیے تیار۔ تو یہ سابقون الاولون ہوں گے جو دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہوں گے، جیسے ہمارے صحابہ نے کیا تھا۔ تو آج بھی اگر اللہ نے ہدایت دی ہے ہم کو تو ہم بھی ویسے بن سکتے ہیں۔ اور دوسرے ہوں گے داہنے ہاتھ والے، جو آدھے نیکیاں ہوں گے آدھے گناہ ہوں گے، تو کچھ نیکیاں کریں گے کچھ گناہ کریں گے، لیکن کیسے بھی اللہ کی رحمت سے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اور تیسرا گروہ ہوگا بائیں ہاتھ والے، لیفٹ ہینڈ والے، جن کو جب پل صراط پر سے گزارا جائے گا تو وہ کٹ 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 کر جہنم میں گر جائیں گے، اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ پلک جھپک کر ہی اس پل صراط کو پار کر لیں گے۔ یہ تمام مرحلے سے کیسے گزریں گے؟ اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ تو سوچیے اس 40 سال کی مسافت ہم کیسے طے کریں گے، کیسے انتظار کریں گے، کتنی گھبراہٹ، کتنی پریشانی، کتنی وحشت۔ آج 40 سال کی زندگی میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکے، وہاں کیسا حساب ہوگا ہمارا 40 سال تک، پھر ایک ایک دن 1000 سال کے برابر اللہ کا ہے۔ تو سوچئے اتنا لمحہ، اتنی بڑی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، وہ زیادہ اہمیت ہے یا 2-4 دن کی ہماری یہ زندگی جس میں ہم اپنی ہی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنی ہی دنیا بنانے سجانے کے لیے ہم اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ ہم کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور ایسی نیکیاں کرنا چاہیے کہ جس سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد چلیے آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس جنت میں داخل ہونے کے اسباب کیا ہے، کون سی ایسی نعمتیں ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے ہم کو یہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حالانکہ دیکھیے ایسے تو کئی سووں جو احادیث میں آئے ہیں، کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے میں وہی چیزیں بیان کروں گی، کچھ چند چیزیں میں آپ کے سامنے مین چیزیں ہی میں آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ سب سے پہلے اس میں ہے توحید پرست ہم کو ہونا چاہیے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ ہے توحید، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، خود اپنے آپ کو نہیں، نہ ہی اپنے نفس کو، ہمارے نفس ہمارا جو ہم برائی کا حکم دیتا ہے اس کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ کسی مورتی کی پوجا تو دور کی بات، اپنی منشاہی زندگی تو دور کی بات، اپنے نفس کو بھی ہم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ اور بندوں کا حق اپنے رب پر یہ ہے، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ اپنا حق کیسے ادا کرے گا، کہ یہ ہے کہ وہ اس شخص کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ شرک ایک ایسا بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، جس کے لیے دردناک بڑے عذاب کی وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کرے گا لیکن شرک کو ہرگز بھی وہ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شرک سے محفوظ کرے۔ شرک کیا ہوتا ہے اس کا ہم صحیح علم حاصل کرے، پہلے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرے، نہ الوہیت میں، نہ ربوبیت میں، نہ اللہ جیسے یعنی کہ اللہ ایک ہونے میں، اللہ کے پالنے میں، اللہ کے جو صفات ہیں ننیوں نام پڑھیں آپ، وہ جو تمام صفات ہے وہ صرف اور صرف رب ہی کرنے والا ہے، ان تمام میں اللہ نے اپنی صفات بیان کر دی ہے۔ ان تمام کی صفات اگر آپ نے کسی بندے کو دے دی ہے کہ تو ہم کو کھلانے والا، کسی بندے سے آپ نے کہہ دیا تو آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ کھلانے والا رب ہے، عزت دینے والا رب ہے، پالنے والا رب ہے، پانی پلانے والا رب ہے، ہر چیز کی ہماری پوری کرنے والا ہمارا رب ہے۔ یہ ہوتا ہے توحید، کہ صرف اللہ ہی سے مانگتے رہنا چاہیے۔ نستعین، ہم نماز میں جو کہتے ہیں اہدنا الصراط
नस्तईनु, हम तुझी से मदद तलब करते हैं। तो ऐसी हमको हर वक्त हमको क्या है, अल्लाह ही को पुकारते रहना चाहिए। उसके साथ किसी और के दर पर जाकर किसी और को ये नहीं कहना चाहिए कि आप ही मेरा काम कर सकते हैं। हाँ, मेरा ये काम है, अगर आप चाहे, अल्लाह ने आपको हिदायत दी तो आपसे अल्लाह करवा देगा, इस तरह हमको कहना चाहिए। और इसी तरह एक दुआ है कि दुआ मांगते रहे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका व अना अअलमु वअस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका व अना अअलमु वअस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु। ये दुआ करते रहना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं कि हम अल्लाह के साथ कब शिरक कर बैठे और अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाए। हमारे आमाल का जायज़ा लेके हमको अल्लाह ताला के साथ कभी भी कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो, अल्लाह के साथ शिरक करने की जिसमें बू भी आए। इसी तरह दूसरा, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है, वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकु बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, एहसान का मामला करो, उनके साथ अच्छाई का सलूक करो, इस तभी हमको जन्नत मिलेगी। इसी तरह सिला रहमी करने वालों का, जो सिला रहमी करते हैं, इनके लिए भी जन्नत की खुशखबरी है। सिला रहमी का मतलब क्या है, यानी कि आपके जो खूनी रिश्ते हैं, रहम के जो रिश्ते हैं, उनके साथ अच्छाई, उनके साथ जुड़े रहना। देखिए, आजकल के जो दौर का सबसे बड़ा जो गुनाह हमसे आम हो गया है, वो है छोटी छोटी बात पर गिले शिकवे करना, रिश्तों को तोड़ लेना। आप सल्लल्लाहु रहम के बारे में अल्लाह ताला ने एक हदीस, रसूलुल्लाह ने एक हदीस बयान की है कि अल्लाह ताला ने कायनात को पैदा किया, और जब कायनात बनाने से फारिग हुए तो रहम ने खड़े होकर कहा, मेरा क्या मामला है, यानी मेरे बारे में क्या किया है आपने। तो अल्लाह ने फरमाया, क्या तू इस बात पर राज़ी नहीं कि मैं इससे ताल्लुक़ जोड़ूं जो तुझसे जोड़े, और इससे ताल्लुक़ तोड़ लूँ जो तुझसे तोड़ ले। अल्लाह अकबर। रहम के खूनी रिश्ते, भाई बहन, सगे भाई बहन, अगर किसी भी वजह से एक दूसरे से रिश्ता तोड़ लेते हैं, ना इत्तेफाक़ी की वजह से, या गिले शिकवे की वजह से, या फिर अपनी अना की वजह से, या फिर हुकूक अदा ना करने की वजह से, किसी भी वजह से, या फिर कहते हैं कि मुझे उस इज़्ज़त से बुलाया नहीं गया, मुझे वो इज़्ज़त नहीं दी गई, या फिर कहते हैं कि फ़लाँ दावत में हमको इस तरह नहीं दिए गए, हमारे बच्चों की वहाँ पर इतनी खातिरदारी नहीं हुई, कोई भी बहाना लेकर आप अगर खूनी रिश्ते तोड़ते हैं तो याद रखें कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से भी आपको ख़ता कर देगा, तोड़ देगा। रिश्तों की बहुत ज़्यादा अहमियत आई है। रब देखना चाहता है, ठीक है, रिश्ते आपको तकलीफ़ देते हैं, नज़रअंदाज करें, अल्लाह के लिए दरगुजर फरमाए, अल्लाह के लिए माफ़ करके तो देखें, इससे आपकी सेहत भी बनेगी, अल्लाह का क़ुर्ब आपको हासिल होगा। आप जो नेकी की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे, अल्लाह ताला उसको ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह ताला हमारी हर एक नेकी का बदला आपको आखिरत में बेहतरीन 100 गुना करके उसको आपको लौटाएगा। तो रिश्तों की अहमियत अल्लाह ताला ने बारहा बताई है कि हमको ऐसे रिश्ते जोड़ कर रखना चाहिए। इसी की वजह से आप क्या होंगे, जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। किसी भी वजह से आपको उनसे दूर होने का, उनसे क़ता ताल्लुक़ होने का हुक्म नहीं है। ये है रहम के रिश्ते। इसी तरह एक हदीस में भी फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत कातिउर रहम, रहम के रिश्ते तोड़ने वाला जन्नत में हरगिज़ भी दाखिल नहीं होगा। इसी तरह हमको दुआएं मांगते रहना चाहिए। जो जहन्नम से आज़ादी का ख़वाह हो, यानी जहन्नम से आज़ादी की ख्वाहिश जो रखता हो, उसको भी अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा। और हमको मांगते रहना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस, सबसे आला जन्नत हमको मांगना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस, आमीन। ये दुआ हमको करते रहना चाहिए। इसी तरह जो जन्नत में दाखिल होंगे वो है ज़िक्र इलाही करने वाले, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराती अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। ज़िक्र करने वाली मर्द, ज़िक्र करने वाली औरतें, अल्लाह ताला ने उनके लिए बड़ा ही अजर रखा हुआ है। इसी तरह शफ़क़त व मेहरबानी करने वाले, जो दूसरों पर रहम करते हैं, जो शफ़क़त से, मोहब्बत से जो पेश आते हैं, मान ला यरहमु ला युरहमु, जो बंदों पर रहम नहीं करता, अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि उस पर भी रहम नहीं किया जाएगा। जो बंदों को माफ़ नहीं करता, रब कहता है मैं भी उसे माफ़ नहीं करूँगा। इसी तरह मसाकिन और कमज़ोर मुसलमानों की मदद करने वाले, अल्लाह ताला ने फरमाया, हल तुनसरून व तुरज़क़ून इल्ला बिज़ुअफ़ाइकुम, तुमको जो अल्लाह ताला ने जो रिज़्क़ दिया है, तुमको जो माल दौलत दी है, वो तुम्हारे कमज़ोर रिश्तेदारों की वजह से। तुम ये मत समझो कि मैंने कमाया, मैंने दिया, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मैंने ये सब मेरा है, मेरे बाप दादा छोड़ कर गए, नहीं, ये रब ने तुमको दिया है ताकि तुम अपने गरीब गुरबा रिश्तेदारों की मदद कर सको। उनकी वजह से अल्लाह ताला ने तुमको ये दौलत दी है, उनका पूरा हक़ बनता है, ना कि तुम उनको एहसास जताओ, बल्कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इस काबिल दिया है कि तुम किसी को दे सके, तुम किसी की मदद कर सके। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए याद रखे, अल्लाह ताला सिर्फ़ और सिर्फ ये अमीरों को ये इसलिए
دیتا ہے تاکہ تم اپنے کمزوروں کی مدد کر سکو۔ اسی طرح اسلام کو عام کرنے کی فضیلت والے بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ اس میں جو سب سے چھوٹا کام جو ہم کو دکھتا ہے وہ ہے سلام پھیلانا، افش السلام، اپنے سلام کو پھیلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو سلام میں پہل کرتے ہیں۔ کسی نے کہا، اگر کسی نے السلام علیکم کہا تو اس کو 10 نیکیاں ہیں، اگر کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کو 20 نیکیاں ہیں، اسی طرح کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ لیکن جو پہل کرتا ہے سلام کرنے میں، آج ہم کو ہمارے چھوٹوں کے بھی بس اس نے ہم اخلاق نہیں سکھائے ہیں کہ وہ بڑوں کو سلام کر سکے۔ نظر انداز کھیلتے نا، چلو میرا بچہ ہے کھیل لیتے رہے، کیا ہوتا، بعد میں بڑے ہو کے سیکھ لے گا۔ نہیں، یہ ہمارا اسلام ہے، اسلام کو پھیلانا چاہیے۔ اور سب سے یہ عمل چھوٹا ہے لیکن اس کی فضیلت بہت بڑی آئی ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ سلام، یعنی کہ اے لوگوں، اسلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، اپنا دسترخوان کھلا رکھو، یہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سو رہے ہیں تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ الحمدللہ۔ اسی طرح مجلس میں بیٹھنا، ذکر والی مجلس کو ہمیشہ اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ ایسی مجالس جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے ویسی مجالس میں ہم کو داخل ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی بڑی فضیلت آئی ہے کہ اللہ کے فرشتے گھومتے ہیں ایسی جگہ دیکھنے کے لیے کہ کہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کچھ بندوں کیسے پایا، تو وہ کہتے ہیں ہاں میرے بندے، رب پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ پوچھے گا کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے، فرشتے کہیں گے نہیں دیکھا، اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا کرتے، وہ دیکھ لیتے تو اور زیادہ تیرا ذکر کرتے۔ اسی طرح اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ وہ کیا مانگ رہے تھے، وہ جنت مانگ رہے تھے، تو اللہ پوچھے گا کیا انہوں نے جنت دیکھی، فرشتے کہیں گے نہیں دیکھی، اللہ کہے گا اگر وہ جنت دیکھ لے گے تو ان کا کیا عالم ہوتا، تو وہ اور زیادہ تیری جنت پانے کے شوق میں اور عبادت کرتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسی مجالس میں جتنے لوگ بھی شامل ہیں ان سب کی میں نے مغفرت کر دی، ان سب کو وہ عطا کیا جو انہوں نے مانگا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے مجالس کی ذکر کرنے والے کی فضیلت۔ اسی طرح جو دین کا علم حاصل کرنے کی فضیلت، علم دین جو حاصل کرتا ہے، اسی طرح ایک عالم کی عابد پر برتری، یعنی کہ ایک عالم کو کسی عابد پر وہی فضیلت برتری ہوگی جو برتری مجھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم کو کسی عبادت کرنے والے پر وہی فضیلت برتری حاصل ہوگی جو برتری مجھے تمہارے ایک ادنا شخص پر حاصل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تمام لوگوں میں نبی کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت حاصل ہوگی ایک عالم کو عابد پر۔ عبادت سے کہیں زیادہ ہم کو چاہیے کہ اللہ کا علم حاصل کرے۔ علم کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اسی طرح نبی پر درود بھیجنا، اپنے ضبط نفس کو قابو میں رکھنے والا، غصے کو پی جانے والا، آیت الکرسی کی فضیلت میں بتائی گئی ہے، جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے لیے بھی جنت واجب ہے۔ اسی طرح قبر کھودنے والا، مردوں کو غسل دینے والا، ان کے کفن دفن کا انتظام کرنے والے کے لیے بھی جنت کی خوشخبری ہے۔ اسی طرح خوش خلقی، جو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے اس کو بھی جنت کی خوشخبری ہے۔ اسی طرح بیٹیوں کی اچھے سے پرورش کرنے والے کو بھی جنت میں، ہم نے بارہا سنا ہے کہ جو بیٹیوں کی اچھی پرورش کرتا ہے اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح تلاوت قرآن کو پڑھنے والا اور اس کو پڑھانے والا، اسی طرح سورہ اخلاص سے محبت کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے، اور اسی طرح وہ مسلمان جو دو مسلمانوں میں صلح کروائے، اسی طرح حق پر رہتے ہوئے بھی جھگڑا کرنا چھوڑ دے اللہ کے لیے، جو صبر کرتا ہے اس کے لیے بھی جنت کی خوشخبری ہے۔ اسی طرح 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے ان تمام کو بھی جنت کی خوشخبری ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، کیونکہ یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن وہ اس کو بھی جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ جنت میں بڑے مزے سے گھوم پھر رہا تھا۔ اس کی نیکی یہ تھی کہ اس نے راہ گیروں کے لیے، یعنی مسافروں کے لیے تکلیف کا جو باعث راستے میں کھڑا ایک درخت تھا اس نے اس کو کاٹ کر دور کر دیا تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے فضیلت جنت میں جانے والوں کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری سنا دی ہے۔ اسی طرح پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والوں کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے یہ تمام جنت میں جانے کے اسباب ہے۔ الحمدللہ، اللہم اجعلنا منہم۔
چلیے آئیے جانتے ہیں اب یہ جنت کو ہمارے اعمال کو برباد کرنے والے کچھ امور جان کر ہم انشاءاللہ اپنے اس کلاس کا اختتام کرتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ وہ اعمال جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو غبار کی طرح اڑا دے گا، ہمارے اعمال کوئی کام نہیں آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم تو اس کو مفلس کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، نہ ساز و سامان۔ تو آپ نے فرمایا، میری امت میں سے مفلس در حقیقت وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نمازیں، روزے، زکوٰۃ لے کر اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، لیکن پھر ایک آدمی آئے گا کہ جس کو اس نے گالی گلوچ کیا ہوگا، کسی پر زنا کی تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، تو اس کی ساری نیکیاں لے کر ان تمام کو دے دی جائیں گی۔ یہ مفلس ہے، دنیا میں حجیں کر لے گا، نمازیں پڑھ لے گا، سب کرے گا، لیکن حقوق العباد میں اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہوگا، تو اس کے سارے اعمال دے کر وہ اس کو خالی کر دیا جائے گا۔ پھر اگر اس کی زیادتیوں کا یہ قرض ادا نہ ہو تو اس کی نیکیاں بھی ختم ہو گئی ہیں، تو پھر ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور آخر کار اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی کہ اگر حقوق العباد میں آپ نے کوتاہی کی، ان کو صحیح آپ نے ویسے ٹریٹ نہیں کیا جیسے اللہ اور اس کا رسول نے حکم دیا ہے کہ حقوق العباد ایسے ادا کرے، تو ان میں چھوٹی سی بھی اگر ہم نے اشارے سے بھی کسی کو تکلیف دے دی تو وہ وہاں پر ہمارے ٹھہر جائے گا حشر کے میدان میں، اور اللہ تعالیٰ وہاں پر صرف انصاف ہی کرے گا، چاہے اس کے کتنا بڑا نمازی کیوں نہ ہو، کتنا بڑے حج کیوں نہ کر لے، لیکن اگر حقوق العباد میں تھوڑی سی بھی کوتاہی کی تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے بھی جنت سے اللہ تعالیٰ ان کو دور رکھ کر دے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہے، کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اگر دعا کرتے تھک بھی جائیں پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یہ کہنا کہ یا رب میں دعا مانگتے مانگتے تھک گئی ہوں، تو مجھے عطا کر دے، اب دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں، لیکن میں تیری رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہوں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے ہم کو۔ اسی طرح بنا سوچے سمجھے کچھ کلمات زبان سے نکال دینا بھی آپ کو جہنم کی سب سے نچلے گڑھے میں پھینک دے گا۔ ان العبد یتکلم بالکلمۃ ما تبین فیہا یضل بہا الی النار ابعد مما بین المشرق والمغرب۔ بعض دفعہ بندہ زبان سے ایسے بات کرتا ہے جس کی تباہ کاریوں کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا، اور وہ اس ایک بات کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیان مسافت سے بھی زیادہ جہنم میں گر جاتا ہے، اتنی گہرائی میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے صرف ایک بات کی کرنے کی وجہ سے، ایسے جس کے بارے میں اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ اسی طرح ریاکاری کرنے کی وجہ سے جب ہمارے اعمال میں ریاکاری آ جاتی ہے تو یاد رکھیں وہ سارے کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے نیک کہلاتے ہیں، جو لوگوں کے دکھلانے کے لیے مال خرچہ کرتے ہیں، ان تمام کے بھی اعمال برباد کر دیے جائیں گے، اللہ کو اس کی اعمال کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ سے معافی نہ مانگنے والا، توبہ و استغفار نہ کرنے والا، اس کو بھی بخشا نہیں جائے گا، یہ بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگھائی جائے گی۔ اسی طرح گناہ کبیرہ کرتے گیا اور اس پر توبہ اس نے نہیں کی، اسی طرح سخت جھگڑالو، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان، یہ تمام گناہ گار ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی پیاری پیاری نعمتوں والی جنت سے محروم کر دے گا، اور یہ لوگ جہنم کے حقدار ہوں گے۔ ایسے تو کئی گناہ ہیں، لیکن چونکہ وقت ہو چکا ہے اس لیے میں یہاں پر اپنے عنوان کا یہاں پر اختتام کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا اور سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الہی ہمارے جان بوجھ کر یا انجانے میں کیے گئے گناہ ہمیں تو معاف فرما دے، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ بے شک ہماری نیکیاں اس لائق نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم جنت پا سکیں، صرف تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے، ہمیں جنت میں جگہ نصیب فرما۔ ہم خطا کار ہیں،
تیرے نافرمان ہیں، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، تیرے بندوں کے حقوق میں ہونے والی کوتاہیوں کا ازالہ فرما دے۔ یا الہی جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، اور جو شادی شدہ حضرات ہیں ان کے جوڑوں میں محبت عطا فرما، جو لڑکیاں کنواری ہیں ان کو نیک اور صالح جوڑے عطا فرما۔ یا الہی جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔